بندہ محمد بشیر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو حج کروا دے۔ اس نے ساری زندگی اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ صاحب اور مالکن صاحبہ کی اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کی۔ آفس کی فائل سے لے کر صاحب کے گھر کی سبزی تک ہر ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا اور صبح شام اور رات میں والدہ کی خدمت کرتا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی تھی، بلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مدینے لے جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فقرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم اسٹوری کو یہاں روک لیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کراتا ذرا سا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ بندے کا نام محمد بشیر ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواست میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 عیسوی میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتا چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد ساتھی تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپے مشکل سے جمع کیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب حالت کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں۔
آپ اسے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دے دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالی مزید مواقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین نے منظور کر دی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہوا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھی اور محلے کی لڑکیاں اکٹھے کی اور اپنا بوتیک بنا دیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 سال بعد بندہ محمد بشیر اب ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماں اور باپ کی حد درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔